हाफिज अब्दुल मजीद मदनी के बयानात सुनने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल अल मदनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रब फरमाता है, ईमान वालों, रोज़े तुम पर फर्ज किए गए। क्या किए गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तुम ही पर नहीं बल्कि तुमसे पहलों पर भी ये फ़र्ज थे। हमसे पहले जो उम्मतें आई हैं उन पर भी ये रोज़े फ़र्ज किए गए थे। उसकी जो है फ़र्ज होने की जो है कैफियत अलग थी, कितने दिन के थे, कैसे थे, अलग है, लेकिन रोज़े फ़र्ज थे। और यहूदियों के मज़हब में भी रोज़े रखे गए हैं, यूनान के अंदर, मिस्र के अंदर और बाकी कई मज़ाहिब के अंदर जो है इस रोज़े को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। रब कायनात ने माह रमज़ान के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज किए हैं। क्यों? इसका जवाब आगे दिया है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। इंसान जितने भी हैं इन तमाम को रब ने पैदा किया और इंसान के साथ जितनी भी चीज़ें वजूद में आई हैं वो सबको अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ने एजाज़ से नवाजा है, ईमान जैसी अजीम दौलत दे दी है। तो सबसे पहले जो इस्लाम की जानिब से फ़र्ज़ काम हुआ वो नमाज फ़र्ज़ हुई। सबसे पहले मुसलमानों पर सबसे पहला फरीज़ा वो है नमाज, और नमाज के बाद है ज़कात, ज़कात के बाद तीसरा फ़र्ज़ रोज़ा है। इसकी वजह फुक़हा ने लिखी है कि सबसे जो आसान काम है इबादत है वो नमाज है। नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वज़ू करना है, नमाज के टाइम में खड़ा हो जाना है। उससे मुश्किल है ज़कात, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है, फीस नहीं देनी है, और जब चाहे वो घर में, पहाड़ पर, पत्थर पर, खेत में, मस्जिद में, जहाँ टाइम हो जाएगा वो नमाज पढ़ सकता है। पूरी रुई ज़मीन को मस्जिद करा दे दिया है, बस पाक होनी चाहिए जगह। तो नमाज के बाद जो ज़कात है ना, ये ज़कात माल का कमाई करता वो जो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा होता है उसमें से अपनी मिल्कियत से माल को खर्च कर देना अल्लाह के लिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। माल की मोहब्बत होती है इंसान को, तो माल की मोहब्बत को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिहाजा ज़कात जो है दूसरे नंबर पर आई, ताकि पहले आसान काम कराया जाए, इनको अमली तौर पर करीब किया जाए इस्लाम के। उसके बाद में दूसरा जो है वो फ़र्ज़ क्या हुआ है? ज़कात है। और ज़कात के बाद जो तीसरा फ़र्ज़ है वो है रोज़ा, जो उन दोनों से मुश्किल है। इसमें क्या होता है कि रोज़े के अंदर जो इंसान जो ख्वाहिशात की तकमील में लगा रहता है, तो ख्वाहिशात को तोड़ना है रोज़े के लिए। तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने से रुकने का नाम रोज़ा है। इस मना करके इंसान जब चलता है, उठता है, खाने पीने की उसको ख्वाहिश होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, वगैरह वगैरह, तो इन तमाम को कुर्बान कर देने का नाम रोज़ा है। यानी कि ये मुश्किल काम है कि इंसान के सामने भूख की शिद्दत में पानी हो और सब नियामतें हों, लेकिन वो ना इस्तेमाल करता हो। ये एक एजाज़ का मकाम है, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल काम है। रोज़े फ़र्ज़ हुए लअल्लकुम तत्तकून, जैसे कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे पहलुओं पर, क्यों? कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। आगे अल्लाह ने फरमाया कि अय्यामम मादूदात, ये बहुत लंबा काम नहीं है 2, 4, 6 महीने, साल के रोज़े रखना, बल्कि फरमाया ये गिनती के चंद दिन हैं, यानी 30 दिन या 29 दिन। पूरे 11 महीने के बाद 30 दिन या 29 दिन के रोज़े रखने हैं। प्यारे आका फरमाते हैं कि रोज़ा रखना सारी बीमारियों से निजात दिलाता है। मफ़हूम है इस बात का? यानी बीमारियों से इंसान जब तंग आ जाए, मुसीबत में, बीमारी में, पूरे साल परेशान हो जाए, वह कि रब जो है इलाज के तौर पर ये रोज़ा अता फरमा देता है कि जिस मरीज़ को कहीं से शिफा न हो वो रोज़ा रख ले, उसको शिफा मिल जाएगी। फरमाया सोम तसहुर, रोज़ा रखो सेहत पाओ। सेहत पाने का बेहतरीन तरीका ये रोज़ा है। इसके ऊपर और भी तफसीर किए गए हैं तमाम जितने भी इस्लामी स्कॉलर, इसके अलावा भी बाकी लोगों ने भी। तो आगे फरमाया कि फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। पूरी आयत पाक को आप पढ़ेंगे, जितनी आसानी अल्लाह ने की है। रोज़े रखना फ़र्ज़ है साहिब ईमान पर, मर्द औरत पर, लेकिन फरमाया कि तुम में से जो बीमार हो या मुसाफिर हो, वो जो है उसको इजाज़त है, वो रोज़ा उस टाइम छोड़ सकता है मर्ज़ में या सफ़र में। लेकिन जब वो सेहतयाब हो जाए या सफ़र से वापस आ जाए, तो अब वो जो रोज़े आपके छूट गए थे उसकी कज़ा करना भी लाजिम है, वो माह रमज़ान के बाद, इनमें नहीं। जो शख्स बीमार हो, बीमारी से मुराद ये है कि जिसको दिन में ऐसा मर्ज़ हो कि जिसको कम से कम 20-25 गिलास पानी पीना है, मिसाल एक है, उसको जो है मरीज़ कहते हैं कि जब वो
پانی کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے تو وہ جو ہے مریض کہلائے گا۔ آج جو ہے لوگ بلا وجہ کے مرض کا بہانہ لے کر کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان کا، اس کے فضائل کیا ہیں کہ وہ جنت اس کے قریب کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو روزہ توڑ دے بغیر عذر شرعی کے ایک روزہ، تو اس کو جنت سے 70 گز مسافت جیسی ہوتی ہے اس سے دور کر دیا جائے گا، جنت سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر اس روزے کی وہ قضا کرنا چاہے، پوری زندگی کے روزے رکھے گا، بلکہ لفظ دہر آیا ہے، دہر سے مراد پورا زمانہ، یعنی یہی مان لو کہ پوری زندگی کے روزے بھی اگر رکھے، وہ جو ایک روزہ ماہ رمضان کا توڑا اور چھوڑا تھا بغیر کسی عذر شرعی کے، تو تب بھی اس کو اس کا ثواب نہیں مل سکتا، وہ برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو ایسا مرض ہو، جیسے بتایا کہ پانی کے بغیر چارہ نہیں ہے، یا شوگر کے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو جو انجیکشن بار بار دن میں 2 بار لگانا پڑتا ہے، ایسے بہت سے، لیکن یہ خود ساختہ یہ آپ اعلان نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے جو اطباء ہیں، ماہرین صحت ہیں، ان کے مشورے، ان کے علاج کے مطابق جو دائمی زیر علاج ہوں ہاسپٹل کے اندر یا کہیں پر بھی، ان کے لیے ہے فرمایا کہ جو یہ ہمت طاقت نہ رکھ سکتے ہوں تو ان کو تو رخصت ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو بہتر ہے۔ اور کیا کرے؟ روزہ نہ رکھا، فدیۃ طعام مسکین، ایک دن کا مسکین کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اس شخص کو جو مریض ہو یا ایسا مسافر ہو کہ جس کو سفر کے اندر جو ہے دائمی طور پر رہنا ہے، اس کو آسانی نہیں ہے، تو اس مریض کو ایک روزے کے فدیے کے لیے ایک مسکین کا دن کا کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو گے مرض میں یا سفر میں، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو۔ مختصر یہ کہ روزہ ہی رکھنے میں بہتری ہے۔ آج تو ایک یہ ہے ہمارے سامنے، آپ دیکھیں گے کہ روزہ جب ماہ رمضان کا عظیم یہ برکت والا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہاں بے چینی بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو۔ اور ماہ سیام کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جو ہے آپ پر سایہ فکر ہونے والا ہے۔ مہینہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ مساوات کا مہینہ ہے، اس کے روزے رکھو، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی کہ ایک تو صبر و تحمل کے ساتھ میں روزے رکھنے ہیں، یعنی کہیں پر اگر جھگڑے کی نوبت بھی پہنچ جائے، حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جیسے لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو جھگڑا کرنے والے جھگڑا کرتے رہیں۔ روزے دار کو حکم دے دیا پیارے آقا نے کہ تم نے 2 بار اس کو بولنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، بس اتنی بات کہنے کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے یا جھگڑا کر رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے، سب ہی بہتر ہے، اور کہنا ہی چاہتے ہو تو وہ جملے کو جو پیارے آقا نے فرمائے کہ تم مجھ سے بولو کہ میں روزے دار ہوں، وہ بھی برات 2 بار بتاؤ، تیسری بار مت بتاؤ، تاکہ اس کو پریشان نہ، وہ کیا کرتا ہے وہ جانے، اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور پھر مساوات کا مہینہ، یعنی عفو درگزر کا، تعلق کو قائم کرنے کا، ماہ مقدس ہے نرمی والا، انسان نرم مزاج ہو کر کے رہے، اور لوگوں کے ساتھ میں ایسے روابط رکھے کہ جو کل ٹوٹے تھے روٹے تھے ان کو منوا لیا۔ آؤ بھائی رمضان آیا ہے، رمضان برکت والا مہینہ آیا ہے، اس لیے کہ جو ماہ مقدس آ جاتا ہے رب کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ہر نیکی کی جو جزا ملے گی 10 گنا ملے گی، لیکن روزے دار کے لیے فرمایا کہ روزہ جو رکھے گا اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں خود دوں گا، بلکہ ایک روایت میں فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رب ہی اس کی جزا ہے جو روزہ رکھے گا۔ لیکن روزہ رکھنے کی کچھ کنڈیشنز بھی ہیں، شرائط بھی ہیں کہ روزہ کس طرح سے رکھا جائے گا۔ بس اوقات ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے ہوئے جو ہم روزے کو خراب بھی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اتنی محنت سے آپ رات میں اٹھے اور سحری کھائی، آپ نے جو انتظام کیا، نیند کو چھوڑا اور روزہ رکھ لیا، اور پھر شام تک آپ بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن ان برائیوں سے نہ بچے جن کا ذکر آیا ہے بہت سی بار برائیاں۔ تو حدیث پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے سے کوئی تعلق ہی نہیں، بھوکا رہے یا پیاسا رہے، جو لوازمات روزے کے تھے وہ پورے نہیں کیے ہیں۔ اس میں ایک تو روزہ یہی ہے عام لوگوں کا، لیکن خاص یہ بھی روزہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گالی نہ بکے،
کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو تنگ نہ کرے. اور اس کے ساتھ میں فرمایا کہ اخص الخاص کا روزہ یہ ہے اس کی آنکھ بھی نہ بہکے، اس کے کان بھی نہ بہکے، اس کی زبان بھی نہ بہکے. یعنی کہ وہ سونے تو صحیح سنے، بولے تو صحیح بولے، اور دیکھے تو صحیح دیکھے. اگر وہ روزہ رکھ کر کے کان سے بری بات سنتا ہے اور آنکھوں سے بری چیز دیکھتا ہے اور زبان سے برے کلمات بولتا ہے، اور روزہ تو ہو جائے گا مگر وہ عظمت، وہ فضیلت نہیں ملے گی، وہ روزہ خراب ہو جائے گا. جیسے کہ ہم کھیت میں جاتے ہیں، فصل ہوتی ہے لیکن جب جانور چلے جاتے ہیں اس کو خراب کر کے چلے جاتے ہیں، دل ہمارا بے چین ہو جاتا ہے. اور روزہ رکھو، اس کی جو ہے لحاظداری بھی کرنی ہے، کہیں روزہ ہم سے خراب تو نہیں ہو رہا ہے، اس کو جو ہم توڑ تو نہیں رہے ہیں. اگر روزہ ٹوٹ جائے بغیر کسی وجہ کی، آپ نے توڑ دیا، اس کا کفارہ کیا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. ایک ہے فدیہ، ایک ہے کفارہ. اور توبہ استغفار بھی بہت ضروری ہے. فرمایا کہ یہ رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو افطار کے ٹائم میں مومن کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، روزے دار کو. کتنی؟ 2 خوشیاں. ایک تو افطار کی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی بھوکا تھا، پیاسا تھا، میں روزہ رکھوں گا. اور ایک جو ہے یہ ملاقات ہے رب کے ساتھ میں، سبحان اللہ، رب کا دیدار اس ٹائم ہو جاتا ہے. اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھ کر کے اس کے منہ سے وہ ایک بو نکلتی ہے، بدبو نہیں کہہ سکتے ہیں، بو نکلتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے کی وجہ سے باہر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، فرمایا وہ مشک و عنبر سے مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، یہ روزے دار کی فضیلت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، روزے کی جو پوری ہمیں معلومات ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ اور روزے رکھنے ہیں. اور اس کے راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، کہیں راتوں کو بیکار مت جانے دینا. پیارے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، زبان سے غلط بات نہ نکل جائے، یعنی مکمل جو ہے نگہداشت کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، خوف و خشیت کے ساتھ میں روزہ رکھے گا، اس کو خراب نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.